ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں دعا آتی ہے، اللہم بارک لنا فیہ رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ رجب کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، شعبان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اور رمضان المبارک تک ہماری عمر کو دراز کر دے، رمضان کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما دے۔ اکابرین کے متعلق لکھا ہے کہ ہمارے بڑے اکابرین جب کسی کی فضیلت کا اندازہ لگانا ہوتا تھا کہ کون سا بزرگ زیادہ عظمت والا ہے، تو وہ اندازہ اس طریقے سے لگایا کرتے تھے کہ فلاں شخص کی زندگی میں رمضان کتنی مرتبہ زیادہ آیا ہے۔ جس بزرگ کی زندگی میں رمضان زیادہ آئے ہوں تو وہ کہتے تھے کہ یہ زیادہ عظمت والا ہے، یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت طلحہ عبداللہ بن طلحہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو مجاہد تھا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، پھر شہید ہوا، وہ بھی دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا جس کا انتقال اس شہید کے انتقال سے 1 سال بعد ہوا۔ وہ جو شہید تھا دروازے پر کھڑا ہوا تھا، اس کا انتقال 1 سال پہلے ہوا، اور جو بعد میں آیا اس کا انتقال 1 سال بعد میں ہوا۔ تو جو بعد میں آنے والا تھا، جنت کے دروازے کے اندر سے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اس کو جنت میں لے لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا جو شہید ہوا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے گیا، اور پھر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ابھی آپ کا وقت باقی ہے۔ تو صبح کو یہ خواب میں نے اپنے بعض دوستوں کو سنایا تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ شہید کا درجہ تو زیادہ ہوتا ہے، شہید کا مقام اور مرتبہ تو زیادہ ہے، اس کو جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا۔ جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور جو شہید ہوا ہے 1 سال پہلے وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم بیٹھے، فرماتے ہیں کہ میں نے یا ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے آپ علیہ السلام کے سامنے یہ خواب رکھا اور یہ بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ جس کا انتقال 1 سال بعد میں ہوا، کیا تم اس کے رمضان کے مہینے کو نہیں دیکھتے؟ ادرک رمضان وصام وصلی، اس کی زندگی میں ایک رمضان بھی تو زیادہ آیا، اور روزے بھی اس نے رکھے، اور اس نے نمازیں بھی رمضان کی پڑھی۔ تو رمضان المبارک زندگی میں 1 مرتبہ زیادہ آنے سے اس کی فضیلت پہلے والے سے بڑھ جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان کا استقبال ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے، رمضان میں ہم نے کیا کام کرنے ہیں، رمضان سے پہلے ہم نے کیا کام کرنے ہیں۔ ٹوٹل یہ 15 امور ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے ترتیب سے رکھوں گا۔ پہلا کام، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، اب کیونکہ رمضان کا مہینہ بالکل شروع ہونے والا ہے، چند دن رہ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کریں جب رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ جائے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ پھر رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائیں گے، نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے، اور ناشکری کریں گے تو پھر وہی نعمتیں بھی ہم سے چلی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر، رمضان کی عظمت کا اندازہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ رمضان کی عظمت، رمضان المبارک کی قدر، اس مہمان کی قدر اس ہمارے دل کے اندر پہلے سے ہونی چاہیے کہ کتنا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔
عام مہینہ نہیں ہے، یہ عظمتوں کا مالک ہے، عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، شان والا ہے، بلندیوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے کے اندر فرض کا ثواب 70 فرضوں تک پہنچ جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرضوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کی عظمت کا اندازہ ہمارے دل میں ہو۔ اور تیسرا کام جو اس مہینے کے اندر ہم نے کرنا ہے، اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے، وہ ہے کہ اپنے گناہوں سے آدمی پہلے سے توبہ کر لے۔ جن گناہوں کے اندر ہم پہلے رمضان سے پہلے مبتلا تھے، اب ہم توبہ کر لیں کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کی مثال علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک گندا برتن ہو، ایک گلاس جس کے اندر کچرا ہو یا وہ گندا ہو، صاف نہ ہو، تو اس میں دودھ کوئی نہیں ڈالتا، اس میں شربت ڈال کر کے کوئی نہیں پیتا، دودھ ڈال کر کے کوئی اس کو منہ سے نہیں لگاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برتن ہی گندا ہے۔ تو ہمارے جو دل کا برتن ہے، پہلے اس برتن کو صاف کر لیں، گناہوں سے پاک کر لیں، اس برتن سے گندگی کو نکال کر باہر پھینک دیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کتنی جو ہے اس میں نازل ہوتی ہیں، کتنی رحمتیں برستی ہیں۔ بارش برس رہی ہو، تیز بارش ہو، اور برتن الٹا پڑا ہوا ہو تو ایک قطرہ بھی بارش کو اس میں نہیں جائے گا، اور اگر برتن سیدھا ہو، ہلکی بارش ہو، بوندا باندی ہو رہی ہو، تو کچھ دیر کے بعد اس گلاس کے اندر بھی کچھ پانی جمع ہو جائے گا، گلاس پانی سے بھر جائے گا۔ تو یہی مثال ہمارے دل کی بھی ہے، ہم دل کو پاک صاف کر کے سیدھا رکھ لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں وہ ہمارے دل میں برسنے شروع ہوں۔ چوتھا کام، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے مسائل کو سیکھیں، مسئلہ پہلے معلوم کرنا چاہیے۔ بعد میں مسئلہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر پوچھتے کہ جی مجھ سے یہ ہو گیا، اب روزہ ٹوٹا یا روزہ ہے میرا؟ مولوی صاحب نے تو یہ بتانا ہے، مفتی صاحب نے، کہ آپ کا روزہ تو ٹوٹ گیا۔ تو روزے کے مسائل پہلے سیکھ لیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی ایسی چیزیں جن سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو روزے کے اندر کرنے سے روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہم پہلے سیکھ لیں۔ افطاری کے مسائل ہیں، افطاری کس وقت کرنی ہے، افطاری کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد کی اذان نہیں آ رہی تو افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ افطاری کا تعلق، سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، افطاری کا اور سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے کہ مسجد کی اذان آئے گی تو روزہ رکھنا ہم بند کریں گے، سحری کھانا چھوڑیں گے، اذان آئے گی تو افطاری جو ہے ہم شروع کریں گے۔ اذان کے ساتھ روزے کا، افطاری سحری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سحری کا تعلق، افطاری کا تعلق وقت کے ساتھ، وقت ختم ہو گیا، اذان ہو نہ ہو روزہ بند کر دیں۔ آپ کے گھر میں کیلنڈر ہونا چاہیے کہ آج روزہ کتنے وقت پر بند ہوگا، کتنے ٹائم پر بند ہوگا، 4:20 پر ہوگا، 4:21 پر، 22 پر، کتنے ٹائم پر روزہ بند ہوگا، وہ ہمیں وقت معلوم ہونا چاہیے۔ وہ وقت شروع ہونے سے 3 منٹ پہلے ہم روزہ بند کر دیں، اذان کی انتظار نہ کریں۔ ہو سکتا ہے مسجد کا سپیکر خراب ہو سکتا ہے اذان دینے والا وہ وضو کر رہا ہو، واش روم کی طرف ہو، اس کو آنے میں دیر ہو جائے، تو آپ کا تو روزہ کیا پھر؟ تو روزے کے مسائل، افطاری سحری کے مسائل ہم پہلے سے سیکھ لیں، اور پھر افطاری میں بھی یہی حال ہے، اذان کے انتظار کرتے کرتے کبھی کبھی 5 منٹ گزر جاتے ہیں، کبھی 3 منٹ گزر جاتے ہیں، کبھی 5 منٹ گزر جاتے ہیں۔ اب مسجد کا سپیکر خراب ہے، اب اذان کی آواز نہیں ہے کہ روزہ نہیں کھولیں گے، کہیں سے بھی اذان کی آواز آ جائے، کسی مسجد کی بھی آ جائے، یا اذان کی آواز نہ بھی آئے، وقت ختم ہو گیا، 7:30 پہ روزہ کھولنا ہے، وقت پورا ہو گیا تو آپ جو ہے اس کے بعد روزہ کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کیا میرے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ نہیں آتی، میرا یہ مال ہے
کسی عالم کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں کہ بھئی میرے یہ حالات ہے، میں یہ کاروبار کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، میرے گھر اتنا ہے، میرے پلاٹ اتنے ہیں، میرے بزنس میں اتنا ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، میرے فلاں چیزیں ہیں، میری گاڑی ہے، فلاں گھر کے اندر فلاں چیزیں میری موجود ہے، میرے اوپر زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں آتی؟ معلوم کر لیں مسائل۔ اسی طرح اعتکاف کے مسائل معلوم کر لیں پہلے سے، اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل معلوم۔ اکثر لوگ بیچارے رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف کے مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ بغیر ضرورت کی مسجد سے باہر نکل جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ضرورت ہے، کوئی اور آپ کے لیے کوئی چیز لانے والا نہیں ہے تو آپ ضرورت کے وقت نکل سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ کہ شب قدر کے بارے میں ہمیں پہلے سے اس کی عظمت کا اندازہ ہو، معلوم ہو، اس کے مسائل معلوم ہو، اور صدقۃ الفطر کے مسائل معلوم ہو، تو جتنے بھی مسائل رمضان میں پیش آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہم رمضان سے پہلے کسی سے ہم سیکھ لیں۔ یا تو فجر کی نماز میں ہمارے یہاں مسائل کی ترتیب ہوتی ہے مسجد میں، فجر کی نماز میں سارے حضرات اس میں نماز پڑھیں گے تو مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی رمضان کے مہینے جیسے شروع ہوتے ہیں تو 5 دن پہلے کی جو ہے رش کش ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ اسی طرح 5واں کام ہم نے رمضان کے مہینے میں یہ بھی کرنا ہے کہ دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ ویسے دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر کے عصر کی نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے دونوں خطبوں کے درمیان میں قبولیت کا وقت ہے، بعض اوقات میں آتا ہے تہجد کے وقت میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن رمضان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں 24 گھنٹے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پر افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں بھی ایک مسئلہ یاد رکھو، ہمارے یہاں یہ ہوتے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں نا، جب افطار پارٹیاں ہوتی ہیں تو افطار پارٹیوں میں جو ہے وہ ایک لمبی دعا ہوتی ہے۔ اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایک آدمی دعا کرے کہ باقی سارے آمین کہیں گے، یہ کوئی اجتماعی دعا نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی دعا کرے، اور پھر لمبی لمبی دعائیں کرتے، لمبی لمبی دعائیں کرنے کے بعد افطاری سے 3-4 منٹ پہلے دعا بس ہو جاتی، دعا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے، میں مسائل پر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ رمضان لمبی لمبی دعا ہوتی ہے تو 3 منٹ پہلے دعا ختم ہو جاتی ہے۔ اب 3 منٹ پہلے افطاری سے جو ہے ہماری پھر گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ افطاری ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر جو افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت آیا ہے وہ وقت ہے کہ جب افطاری کا وقت شروع تو ہو۔ ہم جو دعا کر رہے تھے 10 منٹ کی دعا تھی، 15 منٹ کی دعا تھی، آدھا گھنٹے کی دعا تھی، وہ تو افطاری کے وقت سے پہلے کی دعا تھی۔ افطاری کا وقت شروع ہو، مختصر سی دعا، اور ہر بندہ اپنی اپنی دعا کرے۔ ہاں، ترغیب کے لیے اگر گھر میں دسترخوان لگا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے، گھر والے بیٹھے ہوئے، تو ترغیب کے لیے ان کو شوق دلانے کے لیے اجتماعی دعا کر لے آدمی۔ تو افطاری کے وقت کی جو دعا ہے وہ دعا ہے، اور رمضان کے مہینے میں 24 گھنٹے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں وقت ہوگا تو دعا قبول ہوگی، فلاں وقت ہوگا دعا قبول ہوگی، فلاں وقت میں دعا قبول ہوگی۔ سارے اوقات 24 کے 24 گھنٹے جو ہے 30 کے 30 دن جو ہے رمضان کے، وہ سارے کے سارے قبولیت کے دن۔ تو دعاؤں کا خصوصی طور پہ آدمی اہتمام کرے۔ اس مالک پر تو، اس مزدور پر تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جو مزدور صبح سے لے کر شام تک کام کرے اور شام کو جب جانے لگے مالک کو کہے کہ مجھے جو ہے اجرت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں تو ہم مالک سے مزدوری مانگتے ہیں کہ بھئی میرا آج کا حساب دے دو۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کرتے رہے، اس کے بعد دعا نہ مانگے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اور دعا مانگنے کا حکم اللہ نے خود دیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ مانگو تو صحیح، کروں گا دعائیں قبول۔ دل سے دعا پڑھی نہیں جاتی، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب کو بلا لیا، لمبی لمبی دعا ہوگی، یہ دعا پڑھنا ہے۔
دعا مانگنا یہ ہے کہ دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگے، وہ دعا قبول ہوگی۔ دعا قبول نہیں ہوگی تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری آپ کے لیے جو چیز بہتر ہوگی وہ آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اگر دنیا میں قبول نہیں ہو، آخرت میں قبول ہوگی، اور آخرت میں ایسے قبول ہوگی، ایسا مقام اور مرتبہ ملے گا، اس دعا کا ایسا نتیجہ ہوگا کہ انسان پوچھے گا یا اللہ یہ کس عمل کی بدولت ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ آپ نے دعائیں کی تھی دنیا میں، وہ میں نے دنیا میں قبول نہیں کی، آخرت میں آپ کے لیے حصہ رکھ دیا۔ انسان اس وقت حسرت کرے گا کہ ہائے کاش دنیا کی میری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی، وہ آخرت کے لیے رکھ لی جاتی۔ تو دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، اور اسی طرح اعمال صالحہ کے اندر ہماری کوشش ہو کہ بڑھ چڑھ کر کے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ بنگلہ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، جی فلاں کا بنگلہ جو ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے، میں اس سے اچھا بنگلہ بناؤں گا، فلاں نے گاڑی لی ہے میں اس سے اچھی گاڑی لوں گا، فلاں نے جو ہے کاروبار شروع کیا ہے 1,00,000 کا کاروبار ہے میں 2,00,000 کا کروں گا، اس کا 10 لاکھ کا میں 20 لاکھ کا کروں گا۔ دنیا کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، دین کے کاموں میں بھی آگے بڑھیں۔ قرآن کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہر چیز میں جو ہے نا صحابہ کرام جو ہے نا بڑے نیکی کے کاموں میں بڑے حریص تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ہر کام میں ابو بکر مجھ سے آگے نکل گیا، ابو بکر ہر کام میں مجھ سے سبقت لے جاتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہوں کہ ابو بکر سے بھی آگے نکل جاؤں۔ تو حضرت عمر کے ذہن میں خیال آیا کہ فلاں پہاڑ کے اوپر نا ایک بوڑھی اماں رہتی ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے میں اس کی روزانہ جا کے خدمت کیا کروں گا۔ اور ابو بکر کو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، ابو بکر جو ہے وہ تو امیر المومنین ہے، وہ تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اس کو تو اس بوڑھی کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر صبح صبح نماز پڑھ کے فوراً نکلے، جب وہاں پہنچے دروازہ کھٹکایا تو بوڑھی اماں سے کہا کہ کوئی خدمت ہو تو میں خادم ہوں۔ تو بوڑھی اماں کی آنکھیں نہیں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، روزانہ ایک بندہ آتا ہے وہ کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ دوسرے دن جب پہنچے تو بوڑھی اماں نے کہا کہ آج بھی وہ آیا تھا، خدمت کر کے چلا گیا ہے، گھر کی صفائی بھی کر دی، پانی بھی بھر دیا۔ حضرت عمر نے تیسرے دن کہا اس سے بھی پہلے جاؤں گا، صبح تہجد کے وقت میں گیا، اذانوں سے بھی پہلے گئے۔ بوڑھی اماں کا دروازہ کھٹکایا، فرمایا کہ خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ کہا ایک بندہ آیا تھا، اس نے جو ہے وہ گھر کی صفائی کر دی ہے، اب پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا، واپسی آنے والا ہوگا، دیکھ لینا وہ کون ہے۔ حضرت عمر وہاں دروازے پہ کھڑے ہو گئے، جب وہ آدمی آیا واپسی میں پانی کا مشکیزہ سر کے اوپر ہے، منہ کے اوپر رومال ڈالا ہوا ہے، کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو روکا، کہا رک جاؤ، کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، جو بھی ہوں آپ اپنا کام کرو۔ حضرت عمر نے کہا اگر یہاں سے آگے ایک قدم بھی نہیں ہلنے دوں گا جب تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھ لوں، جب تک آپ کا نام نہ پوچھ لوں۔ جب اس آدمی نے اپنا نقاب جو ہے منہ سے ہٹایا تو وہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وقت کا حکمران ہے، وقت کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اور صبح تہجد کے وقت میں ایک بوڑھی اماں کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے تھے۔ ہماری بھی کوشش ہو کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ 1 پارہ پڑھ رہا ہے میں 2 پڑھوں گا، فلاں آدمی جو ہے وہ درود شریف اتنی تعداد میں پڑھ رہا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں گا۔ تو اعمال صالحہ کے اندر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ایک کام ہم یہ کریں کہ پچھلے رمضان کے روزے جو ہمارے ذمہ رہ گئے، بسا اوقات سفر میں رہ جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، یا خواتین ہیں گھروں کے اندر ان کے مخصوص ایام مسائل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اگر روزے رہ گئے تو اب رمضان کے کچھ دن باقی ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے وہ قضا پوری کر لیں تاکہ پچھلا حساب کتاب برابر ہو جائے، اب نیا رمضان شروع ہو تو ہمیں پچھلوں کی فکر نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے 8ویں نمبر پر کہ مسجد کے ساتھ تعلق ہمارا زیادہ ہو، بازار کے ساتھ تعلق کم کر دیں، مسجد کے ساتھ تعلق ہمارا زیادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مساجد ہے اور سب سے مقبول ترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ، پہلے 15 دن جو ہے وہ بازار بند ہوتے ہیں، مساجد میں رش ہوتا ہے،
جب آخری ایام آ جاتے ہیں فضیلت بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، بڑھ جانی چاہیے، اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، شب قدر کے ایام آ جاتے ہیں، آخری وقت میں یہ مہمان رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بازاروں کے اندر بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، اور مساجد بالکل سنسان خالی ہو جاتی ہے۔ اور پھر عید کے دن میں تو پھر عید کے بعد تو پھر یہ ہے کہ اللہ حافظ، اتنی نیکیاں کر لی، آپ مزید ہمیں نیکیوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک کام ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ مسجد کے ساتھ ہمارا خصوصی تعلق ہو، بازار کے ساتھ تعلق کم ہو، مسجد کے ساتھ تعلق زیادہ ہو۔ اور 9ویں نمبر پر ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ رمضان کے اندر ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، چینی کی ضرورت ہے، پتی کی ضرورت ہے، دیگر جو اشیاء ہیں خوراک کی، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے پورے رمضان کی چیزیں ایک ساتھ لے لیں۔ اگر توفیق ہے، اگر اتنی توفیق نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ ہے کہ دور جانے کے بجائے قریب والی دکان کو آدمی ترجیح دے، بڑے بڑے اسٹوروں پہ جانے کے بجائے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہمارے گھر کے سامنے کھلی ہوتی ہے، یہ بیچارے جو ہے اپنا گھر چلانے کے لیے دکان انہوں نے کھولی ہوتی ہے، کوئی کاروبار کے لیے انہوں نے نہیں کھولی ہوتی۔ ہم بڑے اسٹوروں پہ جو اربوں روپے کے کھربوں روپے کے مالک ہوتے ہم وہاں جا کر کے تو بڑے شوق سے خریدتے، اور اپنے گھر کے ساتھ جو دکان جس نے میرے لیے دکان کھولی ہے، آپ کے لیے کھولی ہے، ہماری سہولت کے لیے، اس کے پاس ہم نہیں جاتے۔ تو رمضان سے پہلے ضروریات کی جو اشیاء ہیں عید تک کے لیے خرید کر کے گھر میں اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ آدمی ایک مہینہ آدمی وقف کر دے اللہ کی عبادت کے لیے کہ بھئی اب دنیا کا کام میں نے کوئی نہیں کرنا۔ اور اسی طرح 10ویں نمبر پر ایک کام اگر یہ کسی کو اللہ نے توفیق دی ہو تو وہ بھی کر لے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو، عمرہ بھی ہو گیا اور حج کا ثواب اس کو مل گیا، تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج اور عمرہ کیا ہو، جتنا حج اور عمرے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہے، اسی طرح رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے ثواب ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے۔ اور اسی طرح 11 نمبر پر نظام الاوقات بنائے، ایسا نہ ہو کہ پوری رات جو ہے وہ گپ شپ میں گزر گئی، پوری رات جو ہے وہ گفتگو میں گزر گئی، اور صبح پوری رات فجر کی نماز پڑھ کر سو گئے، ظہر کی نماز پڑھ کے سو گئے، عصر کے بعد سو گئے، پھر مغرب عشاء کے بعد پھر گپ شپ شروع ہوئی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارا گزر رہا ہے، یہ ترتیب نہ ہو، بلکہ نظام بنایا ہوا ہو کہ رات کے وقت میں جو سونا ہے وہ رات کے وقت میں کرے، باقی دن کے کچھ مختصر وقت کے اندر آدمی آرام کرے، باقی اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزارے۔ اور 12 نمبر پر رمضان کے مہینے میں غرباء اور مساکین کو بھی یاد رکھیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ گھر ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو اس طرح کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی غریبوں کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ ہو، کچھ تعاون ہو، کچھ بیوہ عورتیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ جی اگر بیوہ عورتوں کے نام پر آپ کے لیے آپ کے پاس کچھ آیا ہو، تو ہم ان کے سامنے کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو طالب علموں کے لیے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، وہ بھی مہینہ مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی ترتیب بن جائے، میری تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ایک محلے کی جو ہے ایک انجمن ہونی چاہیے، ویلفیئر ہونی چاہیے، اس خان و منگوٹ کی ہو، تاکہ ہمارے اس علاقے کے اندر، ہماری اس سوسائٹی کے اندر کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ رمضان کا مہینہ اس کا افطاری میں دسترخوان خالی نہ ہو، بیوہ عورتیں اس کو پریشانی نہ ہو، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات کو ترتیب بنائیں، اس کے لیے بڑے حضرات جو ہے سوچ بچار کریں۔ تو غرباء اور مساکین کو، فقراء کو، ان کو بھی یاد رکھیں۔ آپ کے علم میں ہو آپ خود تعاون کریں، آپ کے علم میں نہ ہو ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو نشاندہی کریں گے کہ جی فلاں پچھلے رمضان کے اندر میں نے جو ہے ایک لسٹ بنائی، تقریباً 42 نام میرے پاس آئے ایسے کہ اپنے محلے کے 42 نام میرے پاس آئے کہ جو یتیم بچے تھے، پھر ان کی جو ہے ہم نے جو ہے ترتیب بھی بنائی ہے شاپنگ کی، عید کی شاپنگ کی، ہر ایک بچے کے لیے تقریباً 5000 کی شاپنگ کا بھی ہم نے کسی سے بات کر کے جو ہے ترتیب اس طرح بنائی ان کے لیے۔ تو آپ حضرات بھی اس میں بڑھ چڑھ کے کوشش کریں۔ اور اسی طرح جو ہے روزہ اور تراویح کے مسائل بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تراویح کے اندر کیا ہے؟ تراویح پڑھنا بھی ایک سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور پھر تراویح کے اندر پورا قرآن سننا یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، پہلی رکعت تو اللہ حافظ اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ پورا قرآن جس طرح مولوی صاحب جو ہے وہ بیچارہ وہ ہمارا مزدور ملازم تو نہیں ہے کہ اس کے لیے 20 رکعتیں، ہمارے لیے 10 رکعتیں، اس کے لیے قرآن پہلی رکعت کا جو رکوع ہے وہ اس کے لیے تو ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی سننا کہ ہمارے لیے بھی ہم بھی اس کو سننے کا اہتمام کریں، جس طرح جو ہے امام صاحب کھڑا ہو تراویح کے لیے اللہ اکبر کہے، آپ بھی ساتھ میں کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہیں، اور اس کے بعد پوری مکمل تراویح پڑھیں، اور نوافل کا خصوصی اہتمام کریں۔
قرآن مجید کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کریں. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ پڑھیں. اب آپ اور میں خود اندازہ لگا لیں ہم نے 11 مہینے میں کتنا قرآن پڑھا. اگر میں کہوں کہ ہاتھ کھڑا کریں جس نے 1 مرتبہ پڑھاؤ تو 2-3 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا. اب رمضان کا مہینہ تو ہمارے پاس ایک ماحول بنا ہوتا ہے, ایک ترتیب بنی ہوتی ہے, کم سے کم 2 مرتبہ روزانہ کی اگر 2 پارے پڑھ لینا, روزانہ کی 2 پارے پڑھنا کوئی مشکل نہیں. ناظرہ خان کے لیے مشکل نہیں, حافظ کے لیے تو ویسے مشکل نہیں. حافظ تو ویسے پڑھ لیتے ہیں, تراویح میں پڑھنا ہوتا ہے یا سننا ہوتا ہے تو ان کے تو ختم ہو جاتا ہے. تو باقی جو ناظرہ خان ہیں, عام لوگ ہیں, ان کے لیے بھی لازمی ہے, قرآن کا حق ہے یہ کہ 2 مرتبہ ختم سال کے اندر لازمی ہو, اور رمضان میں اس کا خاص طور پر اہتمام کر لیں. اور پھر آخری بات وہ یہ ہے کہ رمضان کے اعمال جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ اعمال ہمارے رمضان کے بعد بھی جاری رہنے چاہیے. بعد میں چھٹی نہیں ہو جاتی. بعد میں یہ نہیں ہے کہ بس اب نمازوں کی بھی چھٹی یا مسجد میں جانا بھی ختم, اب یہ ہے کہ کوئی ترتیب نہیں ہے. یہ ترتیب ہماری پورے سال چلتی رہے. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. نظر آتے ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. چنانچہ حدیث مبارکہ میں دعا آتی ہے, اللہم بارک لنا فیہ رجب وشعبان وبلغنا الی رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ رجب کی برکتیں ہمیں نصیب فرما, شعبان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما, اور رمضان المبارک تک ہماری عمر کو دراز کر دے. رمضان کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما دے. اکابرین کے متعلق لکھا ہے کہ ہمارے بڑے اکابرین جب کسی کی فضیلت کا اندازہ لگانا ہوتا تھا کہ